بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم لوگوں نے, آپ کو یاد ہوگا حافظ کے بارے میں جو نصاب میں شامل غزلیں ہیں ان کا مطالعہ کر رہے تھے. جو پہلی غزل تھی الا یا ایھا الساقی ادر کا سونا ولھا کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہا. یہ ایک غزل تھی جس کو ہم نے ان کے اشعار کا مطلب سمجھا تھا اور تشریح کرنے کی کوشش کی تھی. ایک بات میں بہت کلیئر کر دوں کہ حافظ کو سمجھنے کے لیے, ہے نا, تصوف, عرفان, عشق حقیقی, اس کی سمجھ ہونا ضروری ہے. آپ لوگ چونکہ بی اے سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہے نا, اس لیے بہت ڈیٹیل میں, بہت ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ ایک چیزوں سے واقفیت ہونی چاہیے. تو جہاں کہیں دشواری ہو اس کو ذہن میں رکھیے گا, ہو سکے تو نوٹ کر کے رکھیے گا. جب میں اپنی بات ختم کروں گا تو پھر میں آپ کو ایک موقع دوں گا کہ کہیں پہ کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی. ویسے اگر بیچ میں آپ کو کوئی کامنٹ کرنا ہو تو میں منع نہیں کرتا, آپ کوئی کامنٹ بھی کر سکتے ہیں, کچھ پوچھنا ہو ٹوک کے تو پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پچھلے غزل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزوں کا استعمال تھا نا, جیسے میں کا, ہے نا, جیسے وہی تھا جو پہلا درکاسو و ناول ہا, تو اس میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو حافظ, اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے غزل جب ہم لوگ پڑھتے ہیں, غزل کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو غزل کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ عورتوں سے گفتگو کرنا, ہے نا. اور اس کا تھیم جو ہے, ٹاپک جو ہے, وہ عام طور سے کیا ہوتا ہے, وہ عشق اس کا ٹاپک ہوتا ہے نا. تو مجازی کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں, ہے نا, مجازی طریقے سے اگر دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ کوئی آدمی اپنے محبوب سے متعلق باتیں کر رہا ہے یا اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ کہ اس میں عشق کا مضمون شامل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو عشق ہے وہ کیا مجازی ہے, اور اگر مجازی ہے تو اس کے کیا مفہوم ہو سکتے ہیں, اور اگر یہ عشق حقیقی ہے تو اس کے کیا مفہوم ہو سکتے ہیں, ہے نا. دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے کہ بہت آسان سا مطلب ہے اس کا, لیکن آپ جتنی اس کی گہرائی میں جائیں گے, اور اس کی جو تشریحیں لکھی ہیں لوگوں نے, ایک ایک شعر کی اتنی تشریحیں ہیں کہ آپ مطلب سوچ نہیں سکتے اس کے بارے میں. اور یہی ساری چیزیں ہیں جو ایک شاعر کو بڑا بناتی ہیں, ہے نا. مطلب اتنا اتنی پر اثر بات, اور اس کو اس طرح سے کہتا ہے شاعر کہ آپ اس کو کس کانٹیکسٹ میں لے رہے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو شروع کرتے ہیں. ایک بہت مشہور ان کی غزل ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے, جس کا پہلا شعر جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر ان ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیے, اگر ان ترک شیرازی به دست آرد دل مارا, ٹھیک ہے. اگر وہ شیرازی ترک, ہے نا, بیدست عارت دل مارا, مطلب ہمارے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنا لے, ہے نا. میری بات, جب آپ کسی کے عشق میں گرفتار ہوتے ہیں تو آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ عام طور سے افیئر ون سائیڈڈ ہوتا ہے, آدمی کہہ بھی نہیں پاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ کاش سامنے والے کو میری بات سمجھ میں آ جائے اور اس کے دل میں اتر آؤں, ہے نا. یہی کیفیت ہوتی ہے نا. تو بہت سمپل سا ہے, مطلب تو ایسے سمجھ میں آ رہا ہے. اگر ان ترک شیرازی, اب ترک شیرازی کا ایک ٹرم استعمال ہوا ہے, اس کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے, سمپل معنی میں تو اس کے مفہوم یہ ہے کہ ترک کے شیرازی کا مطلب ہے شیراز میں رہنے والی معشوق. ترک کا استعمال, اب دیکھیے حافظ کی غزلوں میں, اس کی شرح میں اگر جائیں گے, تشریح میں جائیں گے, تو ترک کے کئی معنی ہوتے ہیں. ٹرک جو ہے وہ ترک جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے بھی جانا جاتا ہے نا. ترکستان میں ٹرکی جو ہے وہاں پہ خوبصورتی کے لیے بھی جانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ترک کا جو ہے ایک تو معنی وہ ہے, ایک ہے کہ ترک جو ہے وہ قوم ہے جو تاتار ہے, جو بہت ظالم قوم ہوتی ہے نا.
تاتاریوں کے بارے میں سنا ہے نا آپ نے کہ, اور معشوق جو آپ کا معشوق ہوتا ہے عام طور سے اس کی فطرت کیا ہوتی ہے بتائیے؟ اس کی فطرت ہوتی ہے ظلم ڈھانا، ہے نا؟ آپ اس کے پیچھے پیچھے لگے رہیں گے اور اس کے اپنے نخرے ہوں گے، ہے نا؟ وہ ظلم ڈھائے گا، ہے نا؟ تو یہ دیکھیے، یہ جو اس طرح کے الفاظ کا استعمال ہے نا غزلوں میں، اس کو سمجھنا، اس کو اس طرح سے دیکھنا بہت مشکل۔ تو ترک کا جو مفہوم ہے وہ ویسے تو لغت میں ایک تاتار قوم کے معنی میں ہے، جو عام طور سے بے رحم قوم تھی، اور اس کو جو ایک طرح سے مطلب اس سے جو مطلب لیا گیا، اس کا جو اشارہ ہے حافظ کا، وہ معشوق کی طرف ہے۔ ترک شیرازی، شیرازی جو ہے وہ شیراز میں رہنے والی ترک، حافظ خود شیراز کے تھے، ترک معشوق، اگر ان ترک شیرازی بے دستارت دل مارا۔ دیکھیے میں جو ہے نا بہت سمپل، جو سیدھے سیدھے معنی لگتا ہے اور جو آسان اس کی تشریح ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان ڈیپتھ جائیں اور بہت تفصیل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک شعر پہ یقین جانیے 30 منٹ 40 منٹ، کچھ جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے استاذ ہیں، وہ تو پورے ایک شعر پہ پورے آپ کو آدھے دن کی گفتگو کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمیں بی اے سیکنڈ ایئر میں ہے ہم لوگ، فائنل بی اے فائنل سیکنڈ ایئر میں ہے، اب آنرس میں چلے جائیں گے فائنل ایئر میں، تو ہمیں بس جو ایک بنیادی چیزیں ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا مصرع کیا ہے؟ اگر انتر کے شیرازی بے دستارت دل مارا۔ دوسرا مصرع دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں؟ بخال ہندوش بخشم سمر قندو بخار آرا۔ اب دیکھیے کہتا ہے کہ اگر وہ میرا معشوق اپنا دل مجھے دے دے، تو اب بخال ہندوش کا ایک استعمال ہے یہاں پہ، ہے نا؟ بخال ہندوش، ہندو جو ہے سیاہ کے معنی ہوتا ہے، بلیک کے معنی میں۔ ہندو دیکھیے، ہندو استعمال جو ہے وہ انڈینز کے لیے بھی ہوتا ہے نا؟ کہتے نہیں ہندی ہندو، تو انڈینز کا اسکن ٹون جو ہے وہ ایرانیوں کے مقابلے میں کیسا ہے؟ بلیک ہے نا؟ تو کالے سے بخال ہندو کا جو دوسرا مفہوم لیتے ہیں لوگ، وہ لیتے ہیں، خال کہتے ہیں تل کو، ہے نا؟ تو جو اس کے مطلب، اب دیکھیے کہہ رہا ہے کہ ایک تو اس کی معشوق جو ہے اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگائیے کہ کیسا وہ حافظ کیسے ڈپکٹ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے گال کے اوپر جو ایک تل ہے، اس کے خال پہ ایک بلیک سا مول جو ہے، تل ہے کالے اس کا، اس کے بدلے میں مطلب سمرقند اور بخارا جو ہے اس کو بخش دوں۔ اب سمرقند اور بخارا سمجھیے اس میں کیا ہے؟ سمرقند اور بخارا جو ہے وہ اس زمانے میں کیپٹل ٹاؤن ہوا کرتا تھا، ہے نا؟ کیپٹل ٹاؤن دو سب سے امپورٹنٹ شہر ہوتے تھے، مطلب پائے تخت تھا ایک طرح سے پورے اس زمانے میں اس کا، تو وہ دونوں شہروں کی اپنی اہمیت۔ تو کسی بادشاہ کے لیے مطلب آپ یہ سمجھیں کہ دو اپنی معشوق کے ایک تل، چھوٹے سے تل کے بدلے میں وہ پورا سمرقند اور بخارا لٹانے کو تیار ہے وہ، ہے نا؟ تو اہمیت کیا ہے اس میں؟ ایک طرح سے مبالغے سے بھی کام لیا جا رہا ہے نا؟ کہ مطلب اس کی اہمیت کو کتنا بڑا کر کے مطلب پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بیوٹی کیا ہے؟ بیوٹی یہ دیکھیے کہ مطلب اس کو اس انداز میں پیش کیا انہوں نے جو کہ ایک عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی بات ہے نا؟ اب دو باتیں اور ہیں اس میں، دیکھیے ایک تو یہ سمپل سی بات ہو گئی کہ ہے نا میں سمرقند اور بخارا دے دوں۔ سمرقند اور بخارا اس زمانے کا کیپٹل ٹاؤن ہوتا تھا، ہے نا؟ تو ہوتا نہیں کسی سے خوش ہو کہ آپ یہ ہو کہ جو اپنا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا سب کچھ اس پہ قربان کر دوں، ہے نا؟ تو سمپل سی بات ہے یہ کہ اگر اپنی معشوق، اب دیکھیے مجازی معنی میں اگر ہم اس کو لیں تو کتنی سمپل سی بات ہے کہ اگر میری معشوق جو جس سے میں محبت کرتا ہوں، اگر وہ مجھے پذیرائی مطلب میرے اس کو عشق کو قبول کر لے، ہے نا؟ تو میں کیا کروں اس کے بدلے میں؟ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں اس پہ نیوچھاور کر دوں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سمپل سا معنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن حافظ جو ہیں، حافظ تو ایکچوئل میں شاعر عرفانی ہے، مطلب ان کے ہاں تصوف بھرا ہوا ہے نا؟ تو مجاز تو ہے ہی، لوگ اس کا معنی مفہوم نکالتے ہیں اور غزلیں ان کی مشہور بھی ہیں، اور ایک پر ایک مطلب مجازی اس کا معنی ہوتا ہے۔ لیکن
آپ دیکھیے، آپ اس شعر کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کیجئے، اس کو اگر حقیقت کی طرف لے کے جائیے، ہے نا، تو کیسا دکھے گا یہ شعر؟ ٹھیک ہے، مطلب حقیقت کی طرف، حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ خدائے متعال سے، اللہ تبارک و تعالی سے اگر آپ کو عشق ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس تگ و دو میں لگے رہیں گے کہ اس کو قبولیت حاصل ہو جائے، ہے نا. اب یہاں پہ جو بخال ہندوش ہے نا، اس کو اگر دیکھیے تصوف کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ایک جو یہ جو یہ تل جو ہے نا، خال کا جو مطلب ہے، بدن پہ جو ایک نشان ہوتا تھا، وہ جیسے آپ لوگ تو مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں، شاید آپ نے پڑھا بھی ہو، خال ہاشمی، ہے نا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بھی معروف تھا، ہے نا، خال ہاشمی، ٹھیک ہے، یا پھر خال سیاہی برخاور ہے نا، یا اس طرح سے خال آل مظفر میں بھی ان کے اس سے پہچان کی طرف وہ اشارہ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ ایک سمٹم یہ ہے کہ بخال ہندوش مطلب سنگل سا مول، ایک چھوٹا سا سنگل سا مول، مطلب بالکل اکیلا دکھنے والا، ہے نا، وحدانیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے وہ، اس کی وحدانیت کے لیے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالی میرے دل کو، ہے نا، مطلب اپنے سے لگا لے، ہے نا، تو پھر میں کیا کروں؟ میں سب کچھ چھوڑ دوں اس چیز کے لیے، ہے نا، میں اس چیز کے لیے مطلب اس وحدت تک پہنچنے کے لیے میں جو بھی دنیا کی ہوس ہے، دنیا کی جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں، میں اس کو ترک. ٹھیک ہے نا. اب اس سلسلے میں باتیں بہت کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی میں ایک بار اور آپ کو دہرا دیتا ہوں. میں نے دونوں مفاہیم اور مطلب آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، ایک مجازی معنی اور دوسرا اس کے حقیقت کی طرف کیا اشارے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس میں جو خاص طور سے مطلب نشاندہی کرنے والی چیزیں ہیں، وہ دیکھیے ترک شیرازی کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہو سکتا ہے، بخال ہندوش کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے، مطلب ہے نا. میں نے دونوں کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے نا. اور پھر یہ ہے نا سمرقند اور بخارا، ہے نا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور کس طرح سے یہاں پہ شاعر اس کو استعمال میں لاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا شعر تھا. ٹھیک ہے، اس شعر میں کہیں پہ کوئی دشواری ہے؟ اب سمجھ میں آ گیا کہ کوئی ایک آدمی مجھے آپ میں سے کوئی اس کا مطلب پلین سا مطلب بتا سکتا ہے ابھی جو میں نے بات چیت کی ہے؟ کوئی بھی آدمی کون بتانا چاہے گا؟ اعظم، ظفر، کاظم بتائے گا سر. کاظم، عقیل نہیں ہے. کاظم، کوئی ایک آدمی بتانا چاہے گا؟ عقیل آپ بتانا چاہیں گے؟ عقیل کے آڈیو میں شاید کچھ پرابلم ہے. اچھا، تو خیر، اگر مطلب میں اس لیے پوچھ رہا تھا، کوئی بھی آدمی، آپ ہی اعظم آپ ہی بتا دیجئے. اگر انتر کے شیرازی بدست آرت دل مارا. عقیل آ گئے ہیں واپس. عقیل، سر یہ شیرازی کہنا چاہ رہے ہیں شعر میں کہ اگر میرا معشوق میری بات کو سنے یا میرے عشق کو قبول کرے تو میں اس ایک چھوٹے سے تل پر بھی سمرقند وغیرہ کو قربان کر سکتا ہوں، اس کے لیے اس پر لٹا سکتا ہوں مثال کے طور پہ. بہت خوب. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے، بالکل جو ایک دم لٹرل میننگ ہے، مجازی میننگ وہی ہے. اب میں نے اس کے علاوہ جو آپ سے باتیں بتائی تھی وہ اس میں، تو اگر مان لیجئے اس شعر کی تشریح آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کو اس میں ساری چیزیں لکھنی پڑیں گی، ہے نا. حافظ کا مجازی کیا کنٹریبیوشن ہے، عشق مجازی یہ جو ہے وہ بالکل مجاز کی طرف ہے. اور حافظ چونکہ
تصوف ان کے ہاں بھرا پڑا عرفان بھی ان کے ہاں موجود ہے. تو عشق حقیقی کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو وہ کیا مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بعد میں بتایا ہے نا. تو یہ ٹھیک ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اور اس پہ ڈسکشن کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو وہیں پہ روکتے ہیں اور پھر ہم بڑھتے ہیں اب دوسرے شعر کی طرف. اس سے پہلے کہ میں دوسرے شعر پہ بڑھوں، پھر سے میں پوچھ رہا ہوں عقیل، کیا آپ اس شعر کا جو مفہوم میں نے بتایا اس کو دہرانا چاہیں گے 30 سیکنڈ میں؟ اچھا، میری آواز کلیئر ہے کہ نہیں پہلے یہ بتائیے. مجھے سر یہ آ رہی ہے کلیئر. اچھا ٹھیک ہے. آ رہی ہے، ظفر عباس بھی کہہ رہے ہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں بڑھتا ہوں دوسرے شعر کی طرف. ٹھیک ہے، اسی غزل کا جو اگلا شعر ہے وہ بھی دیکھیے کتنا خوبصورت سا شعر ہے. ٹھیک ہے، یہ میں شعر ایک آدھ بار شاید آپ کے ساتھ کلاس میں پڑھ بھی چکا ہوں، سنا بھی چکا ہوں. جیسے بمے سجاد رنگی کن گرد پیر مغن گوید، ہے نا. یہ والا شعر پہلے، اس سے پہلے کی غزل میں تھا. یہ شعر بھی میں نے کئی بار آپ کو سنایا ہے نا. بدے ساغی مئے باغی کے در جنت نخواہی یافت کنارے آب رکناباد و گلگشت مسلارا. ٹھیک ہے، بده ساقی مئے باغی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکناباد و گلگشت مسلارا. اب یہ شعر دیکھیے کہ اب اس میں بھی بالکل وہی ساری چیزیں ہیں. دو طرح کا مفہوم اس میں بھی بالکل سیدھے سیدھے نکل کے آتا ہے. اس میں جو خاص جو چیزیں ہیں جس پہ نظر ہونی چاہیے وہ کیا کیا ہے. دیکھیے ایک تو ہے بدے ساقی. ساقی کا معنی آپ کو سمجھ میں آتا ہی ہے، پلانے والا، مشروب جو پلانے والا ہے نا. جی یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے نا. عشق حقیقی، معرفت کا جام پلانا ہے نا. اور ایسے ہے مدہوشی کے لیے جو آپ کو شراب پلائے وہ ساقی ہے. عام طور سے معشوق کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں نا. بدے ساقی مئے باقی، مئے باقی باقی رہنے والی شراب، مئے باقی ہے نا. اور پھر دیکھیے کتنی بڑی بات حافظ کہہ رہے ہیں کہ در جنت نخواہی یافت، مطلب وہ شراب جو جنت میں بھی نصیب نہ ہو، ہے نا. اب دیکھیے اللہ کا تو وعدہ ہے کہ وہاں جو ہے شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس کی جو تعریفیں ہیں اور اس کی جو توصیفیں بیان کی گئی ہیں اور اس کی جو خصوصیات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شراب جس کی بات میں کر رہا ہوں کہ اے ساقی آؤ اور مجھے وہ شراب، وہ جام پلاؤ. اور وہ جام کون سی ہے جو شاید مجھے جنت میں بھی نہ ملے. ٹھیک ہے، اور وہ کون سی شراب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شراب جو کنارے آب رکناباد. اب دیکھیے یہاں پہ رکناباد کا استعمال ہے اور گلگشت مسلح کا استعمال ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو رکناباد ہے یہ کیا ہے اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور گلگشت مسلح کیا ہے اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر اس شعر کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے. لیکن آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جو پہلا مصرع جو ہے جس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ شراب پلاؤ، میں باقی، میں باقی جو ہے نا ہمیشہ باقی رہنے والی شراب ہے نا. اور وہ کون سی شراب ہے ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں بھی شاید نصیب نہ ہو، ہے نا. کہ در جنت نہ خواہی یافت، جو تم کو جنت میں بھی نہیں ملے گی. وہ کون سی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ شراب جو کنارے آب رکناباد باد گلگشت مسلح. ٹھیک ہے، اب رکناباد جو ہے یہ ایک چشمہ ہے نا، جو اللہ اکبر سر چشمہ وہاں پہ ہے، جو جہاں سے یہ ایک چشمہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی بھی آج کی تاریخ میں بھی وہ چشمہ موجود ہے نا. اور مسلح جو ہے وہ ایک طرح کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ایک گارڈن اس کو کہہ سکتے ہیں، ہے نا، جہاں بہت سبزی ہے، شادابی ہے جہاں پہ. ٹھیک ہے، وہ ہے رکناباد کے بغل میں ہے یہ.
ٹھیک ہے, اور دوسرے لوگ وہاں تک ٹہلنے کے لیے آتے تھے اس جگہ پہ, ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ وہاں پہ حافظ کا مدفن بھی وہیں پہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو چیز ہے نا, اب دیکھیے اس کو کس طرف کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کو. آپ اس چیز کے بارے میں سوچئے کہ جہاں آپ نے اپنی زندگی گزاری ہو, یا جہاں آپ کے آباء و اجداد دفن ہو, ہے نا, اس جگہ سے, اس مٹی سے کیسا لگاؤ آدمی کو ہوتا ہے, کس طرح کا لگاؤ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب حافظ وہیں کے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو بات ہماری اس مٹی میں ہے, جو اس رکناباد اس کے چشمے کے کنارے, یا اس آب میں, اس چشمے میں جو بات ہے نا, وہ کہیں نہیں ہے. اس کا جو مزہ ہے, وہ جو چیز ہے, وہ کہیں دنیا میں نہیں مل سکتی. اور دنیا کی بات تو تم چھوڑ ہی دو, ہے نا, مطلب جنت میں بھی تم کو نہیں ملے گی. اب دیکھیں جنت میں باغوں کا, ہے نا, بہشت کے باغوں کا بیان ہے, اور گلگشت کا وہاں استعمال کر رہے ہیں, مسلح, گلگشت مسلح کا, اور پھر ادھر جو ہے میں باقی کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہ آب رکناباد, ٹھیک ہے. تو یہ جو استعارات, یہ جو تشبیہ کا استعمال وہ کر رہے ہیں, وہ کتنا زبردست ہے, آپ اس کا امیجن کیجئے. اور اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ نیشنلزم کا یہ بہت مطلب بہت بڑا شعر ہے. مطلب جہاں اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم جس جگہ پلے بڑھے ہوتے ہیں, ہمارا لگاؤ جس جگہ سے ہوتا ہے, جس گاؤں سے ہم آتے ہیں, ہے نا, ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں, ہے نا, لیکن جو سکون, جو چیز ہمیں مطلب حاصل ہوتی ہے, جو سکون ہمیں حاصل ہوتا ہے وہاں کی مٹی میں, وہاں کی خوشبو میں, وہ کہیں نہیں ہوتا. اور حافظ اسی کو تلاش کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی کو تم مجھے دو اور پلاؤ, کیونکہ یہ چیز جو ہے کہیں نہیں مل سکتی. کہیں نہیں کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جنت بھی, میں مطلب مرنے کے بعد مجھے جنت بھی نصیب نہیں ہوگا. تو یہ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایک بات ہے. دوسرے یہ کہ اس کا پھر وہی عرفانی موضوع میں جائیں گے تو وہ وہی ہے نا, کہ آپ جو آپ کا مین اصل ہے وہاں کی طرف آپ رغبت کریں, ہے نا, وہاں سے فائدہ اٹھائیں, اور پھر وہاں سے عرفان کا وہ راستہ لیں, اور وہ شراب پئیں جو آپ کو سیدھے سیدھے خدائے متعال سے جوڑتا ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا, یہ دو شعر ہو گئے, ہے نا. تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک شعر, اور صرف آج 4 شعر پڑھاتا ہوں میں, اگلی کلاس میں پھر باقی غزل پوری کروں گا, ٹھیک ہے. اگلا شعر اور پڑھ کے میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ لوگوں سے 1-2 منٹ کی بات چیت کی جائے, اور پھر اس غزل کو نیکسٹ سیشن میں جب بھی موقع ملے گا تو مکمل کریں. اگلا شعر سنیے. فغن کھن لولین شوخ شیرین کھار شہرا شوب چونن بردن صبر از دل کہ ترکان خان یغمارا, ٹھیک ہے. ایک چیز آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب میں شعر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس میں, حالانکہ میں خود نہ کبھی ایران گیا ہوں, نہ میں ایرانیوں کے بیچ رہا ہوں, ہے نا, لیکن شعر کو ہمیشہ شعر کی طرف پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حافظ کے اشعار یوٹیوب وغیرہ پہ یا ویڈیوز پہ بہت خوبصورتی سے لوگوں نے پڑھے ہیں, ہے نا. اس کو اس انداز میں کبھی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا یا سننے کی کوشش کیجیے گا, آپ کو بہت مزہ آئے گا, ٹھیک ہے. اور شعر کو ہمیشہ شعر کی طرف پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے, ہے نا, تو زیادہ مزہ آتا ہے. اب کیا ہے, اب اس, جی بتائیے, کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ نہیں سر, صحیح فرمایا سر آپ نے, بالکل شعر کی طرح نہیں پڑھیں گے تو مزہ بگڑ جائے گا, مزہ بگڑ جائے گا. خیر, اب دیکھیے اس شعر میں بھی, جیسا میں نے کہا کہ غزل کا شعر ہے, تو غزل کے شعر میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے, عشق, ہے نا, اور اس کے علاوہ شوخی, محبوب اور اس کا ذکر. دیکھیے اس شعر میں کیا کمال کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فغن کھن لولین شوخ شیرین کھار شہرا شوب. پہلے مصرے میں تو کمال ہی کر دیا انہوں نے, شین کا استعمال دیکھیے, ش کا استعمال کس طرح سے کیا ہے نا. شعر کی خوبصورتی کیسے بڑھتی ہے یہ دیکھ لیجئے, ہے نا. لولیان شوخ شیرین کھار شہرا شوب, ٹھیک ہے. تو یہ شعر کی بیوٹی بڑھتی ہے. یہ ثناء لفظی کا بہت زبردست استعمال اس میں کرتے ہیں,
ہے نا. اور کہتے ہیں اب اس میں وہی ہے مطلب فوغان کین لولیان شیخ لولیان, ٹھیک ہے, یہ ان سیاہ چشم لڑکیوں کے بارے میں کہتے ہیں جو جن کی خوبصورتی کے بہت چرچے ہوتے ہیں, ہے نا. اور وہ عام طور سے جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ کولیان جو ہے وہ ایسی لڑکیاں ہوتی تھی, کولیان بولتے تھے اس کو, کولی, وہ ایسی لڑکیاں ہوتی تھی جو مطلب شراب پلانے والی, جس کو مطرب کہتے ہیں, وہ ہوتی تھی شیراز میں, ہے نا. اور بیسیکلی وہ ٹرک ہوتی تھی, ترکی ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ان ترک شیرازی کا استعمال انہوں نے کیا ہے, اور ٹرکش بیوٹی جو ہے بہت مشہور ہے, ترک کی خوبصورتی ترکی لڑکیوں کی. تو یہ پہلے اس میں جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو وہ لڑکیاں جو شوخ ہوتی تھی, جو چنچل ہوتی تھی, جو خوبصورت ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو کیا کہتی تھی, وہ جو شیرین کار شہر آشوب, ہے نا, شیرین کار تھی, ان کی جو شوخیاں تھی اس کے چرچے تھے, اور شہر آشوب, اور اپنی ان اداؤں سے وہ شہر پہ قہر برپا کر دیتی تھی, ہے نا. پورا شہر ان کا دیوانہ ہوتا تھا ان سب چیزوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں کہتا ہے. اور پھر دیکھیے اگلا مصرع کتنا مطلب اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے تلمیح بھی ہے, اور کتنا باریک نقطہ ہے اس کو بھی دیکھیے گا کہ اگلے مصرے میں وہ کہہ رہے ہیں چنن بردند صبر از دل کہ ترکن خان یغمارا, ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سارے الفاظ کا استعمال ہے, پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھیے. ایک لفظ ہے استعمال خان, خان, ہے نا, چنن بردن صبر از دل ترکان خان یغمارا, خان یغما کا استعمال. خان دسترخوان کے لیے استعمال ہوتا ہے نا جی. اور کھانے کی چیزیں. یغما, یغما کیا ہے دیکھیے, چنن بردن صبر از دل بہت آسان سا ہے کہ میرے جو دل کا قرار ہے, دل کا صبر ہے, وہ اس کو اس طرح سے لے جاتی ہے, مطلب مجھے میرے دل کے چین کو چھین لینا, بردن, ہے نا, بردن مطلب لے جانا, صبر از دل, میرے دل میں جو صبر ہے, قرار ہے, اس کو اس طرح سے چھینا جا رہا ہے, چھین لے رہی ہے. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وہ وہی ترکان, وہ جو پہلے مصرے میں جس کے بارے میں کہہ رہی ہیں, لولیان شوخ شیرین کھار شہر آشوب, وہ خوبصورت لڑکیاں جنہوں نے قہر برپا کر رکھا تھا اپنی ظرافت, اپنی شوخی کی وجہ سے پورے شہر میں, اور پورے شہر کا دل لوٹ رکھا تھا انہوں نے, ہے نا. اور کس طرح سے لوٹ رکھا تھا, وہ جو دو باریک نقطہ ہے اس پہ ذرا سا آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں کہ ترکان خان یغمارا. اب خان جو ہے وہ ایک دسترخوان جس پہ کہ رنگا رنگ, مطلب بہت ساری ڈشز جو ہیں وہ بچھا کے رکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے میں نے یہ کہا کہ یہ تلمیح کا شعر ہے اس لیے کیونکہ یغما جو ہے نا, ترکن خان یغما, خان یغما کا استعمال کیا ہے. یغما جو تھا وہ بیسیکلی یقما قاف کے ساتھ لکھتے تھے. یہ مغول کے زمانے میں ایک مطلب سالانہ ایک جشن ہوا کرتا تھا جس میں لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا تھا, ہے نا. اور مطلب ان لمیٹڈ فوڈ جو ہے دسترخوان پہ رکھ دیا جاتا تھا, ہے نا. اور عام لوگ اس پہ آتے تھے, اور پھر یہ ہے کہ کھاتے بھی تھے, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کھا بھی لو اور جو چاہو آپ لے کے چلے جاؤ, ٹھیک ہے. تو ابھی کی سچویشن میں آپ غور کیجئے, جو آپ کنٹری میں حالات ہیں, ٹھیک ہے, ایک جنرل پبلک جو ہے کے لیے اس طرح کا دسترخوان اگر لگا دیا جائے اور اس کو یہ چھوٹ دے دی جائے کہ تم جو چاہو اس میں سے کھا بھی لو اور اٹھا کے لے جاؤ, تو لوگ کیا کریں گے, کیسے لے کے جائیں گے؟ کوئی مجھے بتانے کی کوشش, یا آپ سوچنے کی کوشش کیجئے. جس پہ رنگا رنگ طریقے کے دسترخوان پہ کھانا اور وہ سب رکھا ہو. تو یہ جو ہے نا, یہ ایک دیکھیے خانہ یغما کو سمجھنے کی ضرورت ہے, پھر وہ دسترخوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جب کھانے کے بعد لوگ لوٹ کے جب بھاگتے ہوں گے, کیسے لوٹتے ہوں گے نا, پورا بالکل مطلب جو دل میں آئے اور لے کے پھر وہ آ جائے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو شوخ لڑکیاں ہیں وہ میرے دل سے میرا صبر اسی طرح لوٹ کے لے جا رہی ہیں جیسے لوگ ٹوٹ پڑتے تھے اور وہاں سے دسترخوان سے وہ چیزیں اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے, ہے نا. بیسک آئیڈیا کیا ہے؟ بیسک یہ ہے
کہ اپنے محبوب کی خوبصورتی اور مطلب جو کیفیت ہے شاعر کی ہے نا، اس کی دل کا جو اضطراب ہے اس کو وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال سے صرف 3 منٹ کا وقت بچا ہے تو میں یہیں پہ روکتا ہوں. اس کے بعد کا شعر بھی بہت خوبصورت ہے نا. یا 1 سیکنڈ میں سمجھا ہی دوں. ز عشق نا تمام ماں جمال یار مستغنیست بے آب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روی زیبارا. ٹھیک ہے کہ مطلب جو میری کبھی ختم نہ ہونے والی عشق ہے وہ جو ہے وہ میرے معشوق کے جمال سے مستغنی ہے. مطلب اس کے جمال کا جو ہے اس کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ عشق نہیں ہے. مطلب اس سے یہ مطلب اس کی بیوٹی کی کوئی انتہا نہیں ہے میری نظر میں ہے نا. اور اسی کا ہے چہ حاجت بے آب و رنگ و خط و خال چہ حاجت روی زیبارا. مطلب وہ تو خود ہی بیوٹی ایگزمپلیفائڈ ہے. مطلب اس کی جو بیوٹی ہے وہ اپنے آپ میں مثال ہے. اس کو کسی طرح کے میک اپ کی آشائش کی ہے نا اس کو سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کا لفظی معنی ہے. پھر ہم کل انشاءاللہ یا اگلے سیشن میں جب بھی ہوگا تو میں اس کی اور ڈیٹیلنگ تھوڑی سی کروں گا. اور یہ تو یہ اس غزل کے اشعار تھے، مفہوم تھا. میں نے کیونکہ یہ شعر کی تشریح بھی پوچھی جا سکتی ہے اور یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے ہے نا، یہ بہت پاپولر غزل ہے. ٹھیک ہے، تو میری طرف سے اپنی بات حافظ کی اس غزل سے متعلق یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیجئے. 1 منٹ کا وقت ہے. یا کوئی کامنٹ اگر آپ کی طرف سے آ رہا ہو، کیسا لگا، سمجھ میں آیا نہیں آیا، تو آپ کے لیے میں اوپن چھوڑتا ہوں. کوئی بھی آدمی جلدی سے، 1 منٹ ہے اب لگ بھگ. مجھے تو کوئی سوال نہیں سر. ٹھیک ہے، بہت اچھا. سمجھ میں آ گیا جو باتیں میں بتا رہا تھا؟ سمجھ میں آیا یا بوجھل ہو گیا، کچھ ٹف لگا، مشکل لگا؟ 80% سر سمجھ میں آیا ہے. 80% سمجھ میں آ گیا تو آپ اس کا ایک بار اور مطالعہ کیجیے. بہت اچھی بات ہے کہ اگر 80% سمجھ میں آ گیا. ہم لوگ سامنے بھی نہیں ہے، ایسے آدھی بات تھوڑی سی ڈسٹربنس بھی ہو سکتی ہے اس میں، لیکن یہ اچھی بات ہے. ظفر عباس سمجھ میں آیا؟ جی ماشاءاللہ بہترین آپ نے سمجھایا اور کافی حد تک ہم سمجھ گئے. انشاءاللہ ایک بار تھوڑا سا وقت نکال کے پھر کبھی انشاءاللہ تھوڑا سا اور ڈسکس ہو جائے تو اچھا رہے گا. مطالعہ کر لیں تو اور مطالعہ کر لیں گا. ٹھیک ہے، آپ نے میرے خیال سے بتایا کہ وہ یوٹیوب پہ مل جائے گا کیسے پڑھی جاتی ہے یہ سب، تو انشاءاللہ ترجمہ بھی آ جائے گا. بالکل بالکل. اردو میں تو مشکل ہے، فارسی میں بالکل مل جائے گا. ٹھیک ہے، پھر آج کا وقت شاید ختم ہو رہا ہے، پھر ہم کسی اور وقت پہ ملاقات ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.